بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعمان زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر نعمان۔ ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور اس کی مائننگ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ ویورز، کرپٹو کرنسی ہمارے موجودہ دور کا ایک ایسا انقلاب ہے جسے موجودہ دور میں جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں یا ہمارا فائنینشیل سٹرکچر ہے دنیا کا، پورے ورلڈ کا، اس میں جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، اس میں جتنی بھی بلینرز پیدا ہوئے ہیں اس ورلڈ میں، اس میں جتنے بھی یعنی موجودہ بھی جو ریولوشن آیا ہے، کمپیوٹر کا ریولوشن آیا ہے یا انڈسٹریل ریولوشن جتنے بھی آئے ہیں، اس میں سے انسانی تاریخ میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، کسی نے بھی انسانی تاریخ میں کسی نے بھی مالیاتی طور پر انسان پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ کرپٹو کرنسی ڈال رہی ہے۔ ویئرز، 90s کی دہائی میں جو اکانومسٹ تھے یا جو بھی ایکسپرٹس تھے اکانومسٹ تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا نظام لے کر آیا جائے کہ جسے کوئی بھی لین دین ہو رہا ہے یا بین الاقوامی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کو انسٹنٹ کیا جائے اور تیز تر کیا جائے، اور اس میں جو ٹرانزیکشن کی فیس ہے اس کو بھی کم سے کم کیا جائے۔ اس کے لیے 21ویں صدی کے آغاز میں ستوشی ناگاموتو کے نام سے ایک جاپنیز تھے، انہوں نے ایک تھیسس پیش کیا، جس تھیسس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں آپس میں یا بین الاقوامی طور پر کرتے ہیں یا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس میں ہمیں محتاج نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سینٹرل بینک کا، کسی سینٹرل باڈی کا۔ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیجیٹلائز سسٹم ہو جس میں ہم پیمنٹ جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمیں چیز مل جائے۔ تو اس کا یہ جو ستوشی ناگاموتو کا جو یہ آئیڈیا تھا بہت زیادہ ریولوشنائز تھا، لیکن اس میں ابتدا میں یہ تنقید ہوئی کہ جب تک اس کی کوئی سینٹرل باڈی نہیں ہوگی تو اس کے ویلیو کے اصلی اور اس کے نقلی ہونے کا تعین کیسے ہوگا۔ تو پاکستان کی ویورز، میں اس معاملے میں بدقسمتی کہوں گا لیکن کہ ابھی تک کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں ہوں گے جو انہوں نے کرپٹو کرنسی کا کبھی نام تک نہیں سنا، اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ کرپٹو کرنسی نے کتنا انقلاب لے کر آئی دنیا میں کہ کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کی جو سب سے بڑی کرنسی ہے بٹ کوائن جس کا نام ہے، اس کی اس وقت موجودہ پاکستانی قیمت جو ہے وہ 55 لاکھ یعنی 55 لاکھ روپیز ہے تقریباً۔ اب یہاں پر موجودہ جو ہم کرپٹو کرنسی کے بارے میں بات کریں، اس بارے میں سوال یہ اٹھتا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی بناتا کون ہے، اس کی مائننگ کیسے ہوتی ہے، اسے کون جنریٹ کرتا ہے۔ تو ویورز، جو کرپٹو کرنسی ہے وہ مائننگ کے ذریعے جنریٹ کی جاتی ہے۔ موسٹ آف دا کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ مائننگ کے تھرو ہی جنریٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی جس کی کوئی سینٹرل باڈی موجود نہیں ہے اور کوئی اس کا فزیکل وجود نہیں ہے کرپٹو کرنسی کا، اگر اچانک سے ایسا ہو، پاسبل تو نہیں ہے اس ٹیکنیکل ورلڈ میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر انٹرنیٹ کی سہولت ایک دم ختم ہو جائے تو وہ جو ہماری ڈیجیٹل کرنسی اس کا کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ بٹ کوائن میں، یعنی کہ ورلڈ کی جو سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہے بٹ کوائن میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اس کرپٹو کرنسی کو، بی ٹی سی کو، بٹ کوائن کو وہ ایک سیف ہیون سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے بٹ کوائن سیف ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کے پاس 1 ارب روپے موجود ہے اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، فرض کر لیں پاکستانی اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو وہ اس 1 ارب روپے پر جیسے ہی اس ملک کی مانیٹری پالیسی چینج ہوتی ہے تو اس کے پیسوں پر افیکٹ کرے گی وہ پالیسی، جبکہ بٹ کوائن یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی کسی بھی ملک کی مانیٹری پالیسی کے زمرے میں نہیں آتی یا اس پر اس کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو لاسٹ میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا
کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ راتوں رات امیر ہونے والے ہیں یا ارب پتی بن جائیں گے عن قریب. ہاں البتہ یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا، اگر آپ خود کو اکنالج کریں گے، ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے، اپنے اندر اسٹڈی کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں، جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہاں آنے والے وقت میں آپ اس بہتی گنگا میں آپ بھی اپنا حصہ لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگلی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہی ہوں گی. تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.